اس پرفتن دور میں زیست کی جستجو میں وبا و قحط کے خوف میں مبتلا سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل میں گھرے ہوئے پاکستانی اور مغرب و مشرق کے تہذیبی ٹکراؤ کے درمیان یہ پریشان حال مملکت خدا داد ان گنت وسائل کے باوجود مسائل میں گھری ہوئی۔ آخر حقائق ہیں کیا؟ سچ کو تندلا دینے والے حقائق و واقعات، بیداری شعور اور حق گوئی فرض ہے اس قوم پر، کیونکہ یہاں لگا ہوا ہے ایک طرفہ تماشا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے احمد جلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں طرفہ تماشا کی ایپیسوڈ نمبر 52۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی زندگی میں بہت کچھ اچھا کر رہے ہوں گے۔ پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے میں ویلکم کرنا چاہوں گا ہمارے شو کے انالسٹ ہمارے دوست سید سلمان شاہ کو اپنے شو میں۔ السلام علیکم سلمان بہن، ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام احمد، بہت بہت شکریہ۔ جی جناب، تو کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی ملک میں جو گورننس کا سسٹم ہوتا ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنس کا حامل ہوتا ہے، اور جو آپ کی تمام تر چیزوں کو دیکھ بھال کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کی ڈومیسٹک معاملات ہوں، چاہے آپ کی جو ہے وہ فارن معاملات ہوں، انٹرنیشنلی جو پالیٹکس کے معاملات ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی ہوتی ہیں۔ پھر لوگوں کی ویلفیئر کے حوالے سے جو بھی کام کرنے ہوتے ہیں، وہ جو آپ کا گورنمنٹ کا سسٹم ہوتا ہے، جو نظام ہوتا ہے، ان تمام تر چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک ڈبیٹ ہے کہ کون سا نظام بہت اچھا ہے۔ ہسٹری میں بہت سارے نظام جو ہیں وہ امپلیمنٹ کیے گئے ڈفرینٹ ممالک میں، اور انہی جو نظام تھے ان میں سے ایک نظام ہے پریزیڈینشیل سسٹم آف ڈیموکریسی۔ ایک ہے جو جس کی امپلیمنٹیشن یو ایس اے میں آپ نے دیکھی ہے، جہاں پر پریزیڈنٹ کو ڈائریکٹ الیکٹ کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی پریزیڈینشیل سسٹم جو ہے وہ پہلے ادوار میں امپلیمنٹ ہو چکا ہے، لیکن کیا وہ مختلف تھا جو کہ یو ایس اے میں ابھی اس وقت پریزیڈینشیل سسٹم لاگو ہوا ہے، یا پھر وہی سیم تھا؟ اور اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں، کیا کیا اس کی اچھائیاں ہیں، کیا کیا اس کی برائیاں ہیں، یہ تمام تر چیزیں ہم دیکھیں گے۔ کیونکہ آج کل کچھ دنوں سے جو ہے وہ ایک بازگشت سنائی دے رہی ہے پریزیڈینشیل سسٹم کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے، کہ بھئی پاکستان میں جو پرائم منسٹر سسٹم جو ہے وہ ہٹ کے اب جو ہے وہ پریزیڈینشیل سسٹم کی طرف جو ہے پاکستان چلا جائے گا۔ تو پریزیڈینشیل فارم آف ڈیموکریسی جو ہے وہ ہے ایکچولی کیا، اور اس کے کیا کیا بینیفٹس پاکستان کو ہو سکتے ہیں، آیا یہ آپشن ریئلسٹک ہے بھی یا نہیں، ان تمام تر چیزوں پہ ہم بات کریں گے سلمان بھائی سے۔ جی سلمان بھائی، اوور ٹو یو۔ جی بہت بہت شکریہ احمد۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ کسی بھی معاشرے میں جو گورننس سسٹم ہوتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ ڈیموکریسی کی، کہ بھائی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ڈیموکریسی جو ہے وہ بیسٹ سسٹم ہے ابھی تک کا، تو پہلے بات تو ہم اسٹارٹ میں ہی بتا دیں کہ جو بیسٹ سسٹم ہے وہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہوا ہے، اور وہ شرعیت پر مبنی ہے، جس میں خلیفہ جو ہے ان کو شورا چنتی ہے، اور خلیفہ پہ جو تاحیات ہوتے ہیں وہ پھر خلیفہ ہوتے ہیں۔ تو بیسٹ سسٹم تو وہ ہے۔ اب ہم چونکہ ٹرانزیشن میں ہیں، تو ٹرانزیشن میں ابھی ہمارا جو سسٹم ہے پاکستان کے حوالے سے ہم بات کریں تو پارلیمانی سسٹم ہے، اور یہ ہمیں انہیرٹ ملا تھا جب ہم برٹش راج سے جو ہم نے چھٹکارا حاصل کیا تھا 1947 میں۔ تو وہاں کی جو ویسٹ منسٹر کی جو پارلیمانی ڈیموکریسی ہے وہ ہمیں ملی تھی وراثت میں۔ چاہے جائے کہ ہم نے اس پہ ایکسپیریمنٹ کرتے، اپنے لیے جو اچھا چیز ہوتی ہے اس پہ تحقیق کرتے، ہم نے یہ جو 73 سال ہیں وہ اسی طریقے سے جو ہے ویسٹ کر دیے، اور اسی سسٹم کو ہم لے کے کھینچتے رہے۔ حالانکہ یہ اشرافیہ کا سسٹم تھا۔ جب پاکستان بنا تھا تو ہمیں غلام قوم کی حیثیت سے جو ہے وہ اس کو اڈاپٹ کیا ہم نے، اور وہی کولونیل مائنڈ سیٹ جس کی ہم بات کرتے آ رہے ہیں وہی ہم نے آگے پرسو کیا۔ ہم نے کوئی نہیں سوچا کہ اس میں چینجز کر لی جائیں، اور اس میں جو اپنے حساب سے اس کو اپنے سانچے کے حساب سے جو ہے وہ بہتر بنا لیا جائے، اپنی ضرورت کے حساب سے بنا لیا جائے۔ ہم نے ایسا کچھ نہیں سوچا، ہم اس کو گھسیٹتے رہے، اور آج حال یہ ہو گیا ہے کہ یہ سسٹم نے ڈیلیور کرنا بالکل بند کر دیا ہے۔
میں تھوڑا آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ برڈز آئی ویو دوں اس کا. نہ آپ کا عدالتی سسٹم، ہم نے پچھلی دفعہ پروگرام کیا پورا، نہ ہمارا عدالتی سسٹم وائبل ہے، نہ وہ کام کر رہا ہے. آپ اپنا جو سیاسی سسٹم دیکھیں وہ ڈیلیوری سے آ رہی ہے. آپ اپنا معاشرتی سسٹم دیکھیں اس میں بگاڑ ہو چکا ہے. آپ اپنا جو نظام آپ اٹھائیں گے، معاشی نظام اٹھائیں گے، اس میں بگاڑ ہو چکا ہے. اس کی جو کور وجہ ہے، دیکھیں جتنا بھی نظام ہوتا ہے اس کا تعلق گورننس سے ضرور ہوتا ہے، کیونکہ سیاسی نظام جو ہوتا ہے نا بیسیکلی وہ ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں لیجسلیشن کی جو اتھارٹی ہے اور جو رائٹ ہے وہ تو پارلیمنٹ کے پاس ہے آپ کے یہاں ابھی پارلیمانی ڈیموکریسی میں. تو جب لیجسلیشن یعنی لا میکنگ وہیں سے ہوتی ہے، لا میکنگ ہوگی، اب وہ معاشی بنیادوں پہ بھی ہو سکتی ہے، وہ سیاسی بنیادوں پہ بھی ہو سکتی ہے، وہ معاشرتی بنیادوں پہ بھی ہو سکتی ہے، اور بہت ساری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. تو ایکسکیوز می. تو جب تک آپ کا سیاسی نظام صحیح نہیں ہوگا نا تو باقی نظام بھی صحیح نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو لیجسلیشن والی جو باڈی ہے وہ تو پارلیمنٹ ہے، یعنی آپ کا اپر ہاؤس ہے اور لوور ہاؤس ہے. اپر ہاؤس آپ سینٹ بولتے ہیں، لوور ہاؤس آپ کا پارلیمنٹ بولتے ہیں. لا تو یہیں سے پاس ہو کے ایکٹ بنتا ہے، تو وہیں سے امپلیمنٹیشن ہوگی شروع. تو اگر آپ یہی سسٹم جو ہے وہ خراب ہے اور وہ چل نہیں رہا اور وہ سیدھا ہو چکا ہے اور آبسلیٹ ہو چکا ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ نے برٹش سے یہ وراثت میں لے لیا تھا اور اس کے بعد آپ نے کبھی نہیں سوچا 73 سال تک کہ ہماری ضروریات کیا ہیں، آنے والے ادوار میں ہمیں کیا ضروریات ہوں گی، فیوچر جنریشن ہماری کیا کریں گی اگر یہی سسٹم نہ. اور بائی دا وے ہمارے جو فاؤنڈنگ فادر ہیں قائد اعظم، انہوں نے بھی اپنی ایک تقریر میں اس کا احاطہ کیا ہے کہ پارلیمانی نظام ہمارے لیے موضوع نہیں ہے، ہمیں پریزیڈنشل سسٹم کی طرف جانا ہوگا. یہ قائد اعظم نے اس وقت اسے کہتے ہیں کہ آپ کتنے وہ سیئر تھے آگے دیکھنے والے، کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ نظام ہمارے لیے صحیح نہیں ہے. ان کو پتہ تھا کہ برطانیہ نے جو ویسٹ منسٹر سے چلتا تھا، برطانیہ نے یہ اشرافیہ والا ایک سسٹم یہاں پہ جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا ہوا تھا اور وہ اسی سے چلاتے تھے. ٹھیک ہے، ہمیں آزاد ہونے کے بعد دیکھیں قائد اعظم نے یہ بھی ایک جگہ کہا تھا کہ میری قوم آزاد ہو گئی ہے. جب پاکستان بن گیا تھا انہوں نے کہا تھا میری قوم آزاد ہو گئی ہے، لیکن ان کو احساس نہیں ہے کہ یہ آزاد ہو گئے. مطلب یہ آزاد ہو گئے لیکن یہ ذہنی طور پر آزاد نہیں ہوئے، غلام ہے. اور وہ جو جملہ ہے وہ آج تک آپ کو موضوع اور بالکل جو ہے وہ اس کی ریلیونس نظر آئے گی. وہ ایک آج کولونیل تک مائنڈ ہمارے سیٹ. جو جی کولونیل مائنڈ سیٹ ہے، آج تک ہم آزاد ہو چکے ہیں لیکن ہمارے ذہن آزاد ابھی تک نہیں ہوئے ہیں. اور وہی جو بیداری شعور کا ہمارا جو معاملہ ہے وہ اسی لیے ہم کرتے ہیں کہ ہر جو ہے ہمارا اینگل سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ شعور بیدار ہو، وہ آزادی، وہ حریت جو آپ کے اندر آنی چاہیے وہ آئے. کیونکہ ایک آزاد ذہن ہی اپنے لیے اچھی قانون سازی کر سکے گا. ایک غلامانہ ذہن دیکھیں آپ، غلامانہ ذہن تو پھر ہمیشہ جو ہے وہ کیا رہے گا، سبجوگیٹ ہی رہے گا نا. وہ تو کبھی سب سروینٹ رہے گا، وہ تو کہے گا کہ جو میرے آقا کا وہ تھا وہ میں اس سے سب سروینٹ ہی چلوں گا. تو ایک آزاد دماغ ہی اپنے قوم کے بارے میں، ملک کے بارے میں، ملت کے بارے میں، امہ کے بارے میں لارجر پکچر پہ سوچ سکتا ہے. ایک غلامانہ ذہن سے آپ امید مت رکھیں. تو بیسیکلی آج کل آپ نے جیسے کہا کہ بعض گشت جو ہے وہ صدارتی نظام کی ہے، اور آپ نے مثالیں بھی دیں. یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہے، آپ دیکھیں فرانس میں ہے، ترکی میں دیکھیں آپ، اگر آپ اسلامی ملک کی بات کرتے ہیں پریزیڈنشل سسٹم ہے. ترکی نے تو ٹرانزیشن کی ہے اسی سے، اسی ٹرانزیشن کی ہمیں بھی ضرورت ہے. ترکی نے پرائم منسٹر طیب اردگان پرائم منسٹر بھی تھے، تو اس کے بعد اب انہوں نے صدارتی نظام، جب پاور صدارتی نظام پہ چلی گئی تو اب وہ صدر بنے میں اردگان، آپ کو پتہ ہی ہے، اور وہ آل پاورفل ہیں ترکی میں. تو ترکی نے تو یہ ٹرانزیشن کی ہے خود کہ وہ پرائم منسٹرشپ سے جو ہے وہ پریزیڈنٹ. اب آپ نے کہا کہ ہماری بھی ہسٹری میں ایسے ادوار گزرے ہیں جب پریزیڈنٹ رہے ہیں پاورفل. دیکھیں یہ ہم اپنے ویورز کو بتا دیں کیٹیگوریکلی، آپ کے پاس ابھی تک جو صدارتی نظام ہے پراپر وہ ابھی تک انٹروڈیوس نہیں ہوا. جو صدور آپ نے دیکھے ہیں پاورفل، دیکھیں ابھی تو اگر آپ دیکھیں پارلیمانی نظام میں جو صدر ہوتا ہے نا، اور وہ 18ویں ترمیم کے بعد خاص طور پہ، وہ تو صرف اس کا تو کیا ہے، وہ سیریمونیل ایک پوزیشن ہے، وہ ریبن کٹنگ کے لیے کہیں چلے گئے. دیکھا آپ نے جیسے عارف الوی صاحب ہیں، تو ان کی آپ جو ہے جے ڈی دیکھ لیں، وہ آج کل کیا کرتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹی دیکھ لیں، اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ صدر کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے. ایسے تو بھائی وہ ایک فیڈریشن کا نمائندہ ہے. پارلیمانی نظام میں صدر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، وہ ایک بس نمائندہ ہے وفاق کا. جس صدارتی نظام کی ہم بات کر رہے ہیں، دیکھیں آپ کے یہاں 3 پاورفل صدور گزرے ہیں. ایوب خان سے شروع ہو جائیں آپ، ایوب خان، جنرل ضیاء، اور اس کے بعد مشرف. تینوں نے جو ہے وہ جو ہے وہ پریزیڈنشل سسٹم انٹروڈیوس نہیں کرایا تھا، وہ مارشل لاء کے تحت آئے تھے. تو آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ابھی تک صدارتی نظام آپ نے یہاں پہ امپلیمنٹ کبھی کیا ہی نہیں ہے. تو کچھ لوگ ہمارے جو یہ کہہ رہے ہیں
کچھ لوگ ہمارے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم صدارتی نظام آلریڈی جو ہے وہ دیکھ چکے ہیں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہ ڈکٹیٹرشپ ہوتا ہے، تو ان کو بتانے کی یہ ضرورت ہے کہ صدارتی نظام آپ کے ملک میں کبھی بھی نہیں امپلیمنٹ ہوا اپنے لیٹرن ڈسٹرکٹ میں. وہ جن صدور کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ماشاء اللہ کی جو ہے وہ پروڈکٹس تھیں جو کہ آپ نے دیکھی ہیں. اور اس کے علاوہ پھر وہی آپ پارلیمانی جمہوریت جو ہے وہ گھسیٹتے رہے. بیسیکلی آج ہم اپنی ویورز کو بیسک جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا بیک ٹو بیسکس، تو ہم تھوڑا بیسکس میں بتاتے ہیں کہ یہ سارا جو جمہوری تماشا ہے نا، جنہیں اقبال نے کہا ہے جمہوری تماشا، اقبال نے ورڈ یوز کیا ہے، یہ فریز یوز کیا ہے جمہوری تماشا. یہ جمہوری تماشے کا مقصد ہے کیا؟ بیسیکلی اگر اس کو اپنے فیئرسٹ اپنے فارم میں بھی دیکھ لیا جائے تو یہ کس لیے ہے. تو ابراہم لنکن جو تھے امریکہ کے صدر اتفاق سے، انہوں نے اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ بڑی پریسائز کی ہے، اور اگر آپ وہ سمجھ لیں تو اس ڈیفینیشن پہ اگر جمہوریت نہیں اتر رہی تو کس لیے ہے؟ تو پھر تو ٹائم کا ویسٹ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ڈیموکریسی از دا گورنمنٹ آف دا پیپل بائی دا پیپل فور دا پیپل. آخری فریز پہ آپ بہت زیادہ توجہ دیں، فور دا پیپل. اگر فار دا ویلفیئر آف دا پیپل گورننس نہیں ہو رہی، گورنمنٹ نہیں چل رہی فار دا ویلفیئر آف دا پیپل پہ، تو یقین مانیں یہ پورا جمہوری تماشا جو ہے اس کو ڈسٹ بن کی نظر کر دینا چاہیے، ہمیں کوڑا دان میں پھینک دینا چاہیے. اور اتفاق سے پاکستان میں یہی کیس ہے کہ فور دا پیپل نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی، گورنمنٹ جو ہے آپ کی آف دا پیپل ہے، ٹھیک ہے، لوگ ہی کر رہے ہیں، بائی دا پیپل ہے، لوگ ہی چلا رہے ہیں، لیکن فور دا پیپل نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے نا، ایک ایلیٹ کلاس چلا رہی ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں آف دا پیپل جو ہے نا وہ بھی ایک ایلیٹ کلاس ہے 1%، آپ کو پتا ہے، اور بائی دا پیپل جو ہے نا وہ بھی ایک لیڈ کلاس ہے. لیکن جو فور دا ویلفیئر آف دا پیپل ہے، جو کہ اوور ویلمنگ میجورٹی آپ کی ماسز فور دا پیپل، ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو اس جمہوریت کا میں کیا کروں، اس کو میں کیوں جو ہے وہ جو ہے ہولی کاؤ کی طرح جو ہے میں رکھوں اپنے پاس کہ بھائی یہ ہولی کاؤ ہے، اس کو تو میں کچھ نہیں بول سکتا، یہ جمہوریت ہے اس کو تو میں نہیں کچھ بول سکتا. بھائی کیوں؟ جب وہ جس پرپس کے لیے ہے وہی سرو نہیں کر رہی پرپس، تو میں اس کو کیوں گھسیٹتا رہوں. اور اسی جمہوریت میں اگر آپ اتنے ہی بس ضد ہیں جمہوریت جمہوریت جمہوریت، تو اس میں جو یہ صدارتی نظام ہے یہ بہت بہتر ہے. قائد اعظم کا ہم نے آپ کو بتا دیا کہ قائد اعظم بھی یہ چاہتے تھے، ان کی بھی خواہش یہ تھی کہ میری قوم کے لیے موضوع ہے کہ صدارتی نظام. اور ہم نے آپ کو پروگرام کے شروع میں بول دیا تو بیسٹ سسٹم تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہوا ہے. پر ہم کیونکہ ٹرانزیشن فیز میں ہیں، ہم اپنے ویورز کو بولیں گے، ہمارے یہاں لوگ جو ہے وہ بہت جذباتی ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ اے سے آپ زی پہ چلے جائیں. تو لائف میں کوئی بھی چیز اے سے زی پہ نہیں جاتی. اگر آپ اپنی انڈیویجول زندگیوں کو بھی دیکھ لیں تو کیا آپ بچپن سے ڈائریکٹ بڑھاپے پہ چلے جاتے ہیں؟ آپ بھی تو نوجوانی اور جوانی کا فیز گزار کے جاتے ہیں نا ٹرانزیشن پہ. ایسا نہیں ہوتا کہ 0 اور 1، تو ٹرانزیشن فیز ہوتی ہے، اور آپ اللہ کرے کہ جلدی سے وہ نظام آ جائے جس کو ہم چاہتے ہیں، لیکن وہ ٹرانزیشن فیز سے گزرے گی. تو میرے خیال میں ایز اے بیبی سٹیپ اور ٹرانزیشن فیز کے حساب سے صدارتی نظام اس پارلیمانی نظام سے بہت زیادہ بہتر ہے. اب کچھ آپ نے بولا کہ اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں، کچھ خط و خال بتا دیتے ہیں. دیکھیں سب سے بڑا جو ایڈوانٹیج یہ ہے نا کہ آپ کو جو پارلیمانی ڈیموکریسی میں جو آپ کو چیز نظر آتی ہے نا کہ بھائی کوئی بھی آپ کو بل پاس کرانا ہے، آپ کو اپوزیشن کی منتیں کرنی پڑیں گی، اپنے اتحادیوں کی منتیں کرنی پڑیں گی. یعنی ہوتا کیا ہے پریزیڈنشل سسٹم میں، جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کو ڈائریکٹلی ووٹ پڑتے ہیں اور وہ ڈائریکٹ الیکٹ ہوتا ہے. تو کوئی یہ تو بول نہیں سکتا کہ وہ عوامی طاقت سے نہیں آیا. دیکھیں، اور بائی دا وے جی اس کو ڈائریکٹ ووٹ پڑتے ہیں تو وہ عوامی طاقت سے آیا ہے، اور بالکل ڈائریکٹ آیا ہے وہ تو، بلکہ اس کو تو شکل دیکھ کے ووٹ ڈائریکٹ ڈالا جاتا ہے. یہ نہیں کہ اس کا کوئی نمائندہ ہوتا ہے اس کو ڈالا ہے پھر وہ نمائندہ جا کے اس کو سلیکٹ کرے پارلیمنٹ میں، نہیں، ڈائریکٹ ڈالتا ہے. اور وہ اپنی ٹیم خود سلیکٹ کرتا ہے. اب وہ جو اپنی ٹیم سلیکٹ کرے گا تو وہ معاشی ماہر جو لگائے گا وہ اس بندے کو لگائے گا جس کا پورا بیک گراؤنڈ معیشت میں گزرا ہے. اگر وہ کہیں پر ہیلتھ میں کسی کو لگائے گا تو وہ دیکھے گا کہ اس کا پورا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ہیلتھ میں کوئی سرو کرتے ہوئے ہو، پاکستان کو سرو کیا ہو اس نے سالوں. اگر اس کو ٹریڈ میں لگائے گا تو وہ دیکھے گا اس کا کوئی ٹریڈ کا بیک گراؤنڈ ہو. ٹھیک ہے، تو ہر ریلیونٹ منسٹری میں وہ ٹیکنوکریٹ جو ہے وہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے، اور اپنے فیلڈ کے ماہر سے ماہر آدمی کو رکھ سکتا ہے تاکہ اسموتھلی اور پروفیشنلی وہ چیزیں چلائی جا سکیں. تو وہ اپنی ٹیم خود چنتا ہے. جیسے آپ نے امریکہ کی بات کی، جو بھی پریزیڈنٹ آتا ہے وہ اپنی ٹیم خود چنتا ہے. اس کو کوئی یہ نہیں بولتا، اتحادی بولتے ہیں بھائی میرا بندہ. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے، اتحادی بولتے ہیں 4 منسٹر بھائی میرے لگانا. اب وہ 4 منسٹر اہل ہوں کہ نہ ہوں، آپ کو ان اتحادیوں کو ساتھ رکھنے کے لیے ان کو لگانا پڑتا ہے.
اس کا مطلب یہی ہوا نا سلمان بھائی کہ لیڈر چاہے جتنا بھی اچھا ہو لیکن اگر اس کی ٹیم اچھی نہیں ہے تو اس لیڈر کی جو کوالٹیز ہیں وہ پراپرلی امپلیمنٹیشن کے طرف جو ہے نا نہیں دکھتی ہیں ہمیں، اور یہ مثال ہمارے سامنے ایک ہے بہت بڑی. جی بالکل آپ کے عمران خان صاحب کا دور تو آپ کو بہترین مثال ہے اس کے سامنے. آپ دیکھیں تمام تر ان کی کوششوں اور کاوشوں کے باوجود نیک نیتی سے کیا ہو رہا ہے کہ گورننس جو ہے وہ اس طرح نظر نہیں آ رہی جس طریقے سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہو. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ الیکٹیبلز تھے، وہ جڑ گئے. اب ان کی مجبوری ہے کہ ان کو رکھنا ہے پاور میں، منسٹری دینی ہے، اور آپ کو وہ پول بنتا ہوا، وہ جو انتہائی پروفیشنل اور زبردست آدمیوں کا جو ایکسپرٹس کا پول ہے وہ بنتا نظر نہیں آ رہا. ٹیم صحیح نہیں ہے، لوڑی لنگڑی ٹیم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پاور پالیٹکس ہے. وہ اپنے حلقے سے خود جو ہے وہ الیکٹ ہو کے آیا ہوا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے میرا حلقہ تو میرا ہے. اب پاکستان میں تو یہ بھی ہے نا کہ بندے کو دیکھتے ہیں، اب وہ کسی بھی پارٹی میں چلا جائے وہ اپنے حلقے کا اس سے وہی فرق رہے نہیں گا، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو پریزیڈنشل سسٹم میں یہ ختم ہو جائے گا. اسی وجہ سے اپوزیشن کی جو آپ جو ہیو اینڈ کرائے سن رہے ہیں وہ یہی ہے پڑتا. کہ بالکل. بلاول نے کہا ہے، دیکھیں بلاول نے کہا ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا اگر صدارتی نظام آئے. دیکھیں کیسی کیسی بات کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ میری لاش پہ سے جا کے آپ یہ سسٹم جو ہے امپلیمنٹ کریں گے. بھائی ایسا کیا پرابلم ہو گیا ان لوگوں کو؟ آپ ہم عوام کو بولیں گے ذرا سوچیے، ایسا کچھ ہو رہا ہے نا، ان کو کوئی ضرب لگ رہی ہے نا تبھی اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. اور نواز شریف کی اور نون لیگ کی طرف سے بھی اسی طرح کے بیان تھے. اس لیے کہ ان کی جو یہ موروثی سیاست ہے یہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی. موروثی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی اور صحیح بندے کو کے ہاتھ میں آ جائے گا. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ بات کرتے ہیں ڈیموکریسی کی، آپ دیکھیں رشیا میں پوٹن بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو پتا ہے اسمارٹسٹ گائے ان دا روم ہے. مطلب جو بھی ان سے ملتا ہے وہ کہتا ہے ہی از اے اسمارٹسٹ گائے ان دا روم. ٹھیک ہے نا. وہ کیسے آئے؟ صدارتی، انہوں نے صدارتی نظام بنایا. اور جب سوویت یونین ٹوٹا حالت خراب ہو گئی تھی، شیمبلز میں تھے، جو بچا کچا رشیا تھا شیمبلز میں تھا. اور یہ KGB کے چیف تھے، یہ اپنی اسپائی ایجنسی کے ماسٹر تھے. ان کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو آگے آگے کر کے صدارت پہنچا دیا. آج آپ نے دیکھیں رشیا کو دوبارہ سے انہوں نے اس اسٹینڈنگ میں لا کے کھڑا کر دیا کہ لوگ اسے ایز اے سپر پاور دیکھ رہے ہیں. جنرل زی دیکھیں آپ، چائنا کے صدر ہیں، تا حیات منتخب ہو چکے ہیں. احمر ہم اپنے ویورز کو بتائیں گے تا حیات ہو چکے ہیں. مطلب وہاں تو کوئی بات نہیں کر رہا کہ چائنا میں کہ بھائی آپ جو ہے وہ 5 سال بعد بدلیں. اور یہ آپ گورننس دیکھیں، ڈیلیوری دیکھیں، کانسٹنٹ. مطلب چائنا کہاں پر ہے آپ کو پتہ ہی ہے. ٹھیک ہے. بالکل ایسے. آپ یونائٹڈ اسٹیٹس کی بات کر لیں، ٹھیک ہے وہ 5 سال میں بدلتے ہیں لیکن صدر پاورفل ہوتا ہے. کمانڈر ان چیف کہتے ہیں، پتہ ہے آپ کو امریکہ میں صدر کو کمانڈر ان چیف بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ آخری میں جو نیوکلیئر کوڈز بھی ہیں وہ بھی اس کے پاس ہوتے ہیں، صدر کے پاس. پتہ ہے آپ کو آرمی چیف نہیں لے سکتا وہ ڈیسیجن. اگر کسی ملک کو خدا نہ خواستہ گاڈ فاربڈ نیوک کرنا ہوگا تو اس کی جو نیوکلیئر کوڈز ہیں وہ پریزیڈنٹ کے پاس ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس کا ایکسس صرف پریزیڈنٹ کے پاس ہے. یعنی آرمی چیف کو نہیں ہے، پینٹاگون کو نہیں الاؤ ہے. اتنا پاورفل ہوتا ہے امریکہ میں پریزیڈنٹ. وہ ایک الگ بات ہے کہ ان کے سسٹم کی جو الیکٹورل کالج وغیرہ ہم نے بہت تفصیل سے پروگرام کیے ہیں اس پہ، ہم ایک کیا کسی ہے دن بالکل جی. ہاں کہ جس میں الیکٹورل کالج وغیرہ ہم نے ڈیفائن کیا ہے کہ کیا ہے، ان کے خرافات ہیں بیچ میں، ان کی بھی لوپ ہولز ہیں. لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ صدر جب ہوتا ہے صدارتی نظام میں وہ پاورفل ہوتا ہے، اپنی ٹیم خود لاتا ہے. جب اپنی ٹیم کو خود لاتا ہے نا تو لانگ ٹرم گولز کو پرسو کر سکتے ہیں، وہ لانگ ٹرم پالیسیز بن سکتی ہیں. اب پارلیمانی نظام میں کیا ہوتا ہے، اگلے الیکشن کا سوچتے ہیں، جو آپ بھی اکثر پروگراموں میں کہہ جی رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ اگلے الیکشن کا سوچ رہے ہوتے ہیں. وہاں اگلے الیکشن کا نہیں سوچے ہوتے ہیں، وہاں پہ لانگ ٹرم سوچ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ اگر لانگ ٹرم اچھی اسٹریٹجی پہ عمل کر لیا تو آٹومیٹیکلی وہ سیکیور کر جائیں گے. اور ایک پارٹی ڈسپلن بھی ہوتا ہے پریزیڈنشل سسٹم میں، ایک پارٹی ڈسپلن ہوتا ہے کیونکہ صدر جو ہے اور پاورفل ہوتا ہے. اچھا اب لوگوں کو اعتراض یہ ہے کہ بھائی وہ صدر جو ہے وہ کیسے اب اس طرف جائیں گے کیسے. تو ایک سجیشن تحفہ تماشا کی طرف سے ایک ہمبل سجیشن یہ ہے کہ بہت آسان طریقہ ہے. آپ ہر بات میں بولتے ہیں عوامی رائے، ڈیموکریسی میں میجورٹی کی رائے پہ دیکھنا بہترین طریقہ ہے. عمران خان صاحب کو اب کرنا ہی چاہیے کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا اور وہ بری طریقے سے فیل ہوتے چلے جا رہے ہیں. تمام تر ایفرٹس کے باوجود وہ فیل ہوتے جا رہے ہیں. اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں یہ سسٹم کتنا جکڑ کے رکھتا ہے آپ کو، بیوروکریٹس کی. آپ کو پتا ہے 900 اسٹے آرڈرز ہیں جو کہ آپ کے کارٹلز نے، یہ جو آپ کی جو ہے نا مافیاز جو ہیں، فوڈ مافیا، یہ مافیا وہ مافیا، اس نے 900 اسٹے آرڈرز لیے ہوئے ہیں عدالتوں سے ریگولیٹری باڈیز کے خلاف. یعنی اسٹیٹ بینک نے کچھ کیا، SECP نے کچھ کیا، FBI نے کچھ کیا، چھاپا مارا، فلاں ریگولیٹر نے مارا، انہوں نے اسٹے آرڈر لے کے لے لیا عدالتوں سے. وہ پڑا ہوا ہے، سالوں سال چلے گا اور وہ اپنا کام چلا رہے ہیں. کارٹلز نہیں چل رہا نا نظام. اب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نظام نہیں چل رہا.
اور پچھلے پروگرام میں ہم نے عدالتی نظام میں بتایا تھا آپ کا کہ یہ مدر آف آل ایول بن گیا ہے. یہ جو عدالتی نظام ہے نا آپ کا، ہر جگہ جو باٹل نیک ہے وہ یہی بن رہا ہے. 21 لاکھ سے اوپر کیس پینڈنگ ہے، ہم نے آپ کو بتایا تھا، حال ہی نہیں ہو رہے. اور ہماری ترجیحات کیا ہے؟ شارع فیصل پہ ایک ٹاور گرا دو، جی فلاں پل گرا دو. کبھی تعمیری بات سنی ہے آپ نے ان لوگوں سے کہ کچھ بنا دو، کہ کراچی میں اب کچرا نظر نہیں آنا چاہیے؟ کوئی تعمیری بات سنی ہے آپ لوگوں نے ان سے؟ گرا دو، فلاں گرا دو. اور وہ نہیں اداروں میں جو چپکلش ہے، وہ نیوی کا جو ہے گولف کورس ہے وہ ختم کر دو، کیونکہ بھائی آرمی سے وہ چپکلش چل رہی ہے عدالت کی. بھائی ہمیں عام عوام جو ہے نا اوور ویلنگ میجورٹی، اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. گولف کورس میں کون جاتا ہے؟ گولف کورس میں عام عوام ایلیٹ جاتی ہے، جاتی. ایلیٹ جاتی ہے. آپ کو وہی ایلیٹ کھیل رہے ہیں. آپ ایلیٹ مت کھیلیں نا. آپ جو عام عوام کی ویلفیئر، میں نے آپ کو کہا ابراہیم لنکن کا کوٹ آپ ہم نے شیئر اس لیے کرایا کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ جمہوریت کا مقصد ہے کیا. فور دا پیپل، فور دا ویلفیئر آف دا پیپل. اگر کوئی چیز نہیں ہو رہی تو یہ بیکار ہے، اس کو کوڑے دان میں پھینکیں آپ. اور رشین عوام کو کیا پرواہ ہے اس سے؟ ان کا جو صدر ہے ان کے لیے زبردست کام کر رہا ہے. جنرل زی جو ہے چائنا میں تاحیات منتخب ہو گئے. چائنیز ویلفیئر اسٹیٹ بنی ہوئی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ اپنے عوام کی ویلفیئر کرے جا رہے ہیں، غربت سے نکالے جا رہے ہیں، لوگوں کو نکالے جا رہے ہیں مڈل کلاس سے. چائنیز سب سے زیادہ دنیا میں ٹورسٹ جو ہے وہ چائنیز ہو چکے ہیں. آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ پیسہ خرچ کرنے والے ٹورسٹ آپ اسٹیٹس تو دیکھیں. کیا فرق پڑ رہا ہے اس سے؟ ایک نظام کے نام سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ جب تک کہ ویلفیئر آف دا پیپل. آج ہم نے ویورز کو بولیں گے اس بات پہ غور کریں، اگر ویلفیئر آف دا پیپل نہیں ہو رہا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ بتائیں نا، آپ کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ تو عمران خان صاحب کو اب یہ کرنا چاہیے کہ ریفرینڈم کرا دینا چاہیے. اور ریفرینڈم کیا ہوتا ہے؟ آپ ڈائریکٹ عوام کے پاس چلے جاتے ہیں، کہ ڈائریکٹلی عوام کے پاس جا کے آپ بولتے ہیں دیکھیں آپ کے پاس یہ پارلیمانی نظام ہے جو کہ چل نہیں رہا، ڈیلیور نہیں کر پا رہا، ٹھیک ہے نا. اور 18ویں ترمیم کے بعد صوبے اپنی آپ کو پتا ہے بدماشیاں کر کے بیٹھے ہوئے، وہ بھی فنڈ ریلیو نہیں کرتے، اور ڈیلیگیشن آف اتھارٹی نہیں ہو رہی ہے، یعنی لوکل باڈی نہیں کرا رہے ہیں. مطلب سب جگہ پر جو ہے وہ بیٹھ گئے ہیں فرعون بن کے سب. تو اگر یہ نظام نہیں چل رہا، نہ عدالتی نظام چل رہا ہے، نہ سیاسی نظام چل رہا ہے، نہ معاشی نظام چل رہا ہے، بہتر ہے آپ اس سے صدارتی نظام میں چلے جائیں. 2 آپشن رکھ دیں، زیادہ نہیں، اے اور بی. عوام کو زیادہ نہ کریں، اے اور بی. اور اس سے پہلے 2-3 ماہ پہلے ایک ریفرینڈم کی ڈیٹ اناؤنس کر دیں 2-3 ماہ بعد کی. اور اس 2 سے 3 ماہ کے درمیان مین اسٹریم میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، اور میں اس میں خاص طور پہ بولوں گا جو ہمارے یونیورسٹیز کے پروفیسرز ہیں وہ ضرور اس ڈیبیٹ میں حصہ لیں. جو ماہر سیاسیات ہیں، معاشیات ہیں، معاشرتی علوم کے ماہر ہیں، وہ اس ڈیبیٹ میں آگے بڑھ کے، اگر کبھی وہ یوٹیوب پہ نہیں آئے، کبھی وہ ویڈیو نہیں بنائی، وہ آگے بڑھ کے ویڈیوز بنائیں اور عوام کو اویئر کریں کہ دس سسٹم از بیٹر دین دس سسٹم. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا بیسٹ، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا بیٹر ون. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ ہم ٹرانزیشن فیز میں. فار گاڈ سیک، اگر فار ایگزامپل 3 مہینے آگے کی عمران خان صاحب ریفرینڈم کی ڈیٹ اناؤنس کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ ریفرینڈم ہوگا کہ صدارتی نظام پہ ہمیں جانا چاہیے یا پارلیمان، یہی گلا سڑا پارلیمانی نظام رکھنا چاہیے، تو وہ 3 مہینے ہوگا. اس 3 مہینے کے دوران یونیورسٹی کے پروفیسر، مین اسٹریم میڈیا پہ اپنے سیاسی امور کے ماہر، جرنلسٹ، آپ ایک بہت زبردست ہیلدی ڈیبیٹ چھیڑ دیں تاکہ عوام 3 مہینے تک ان کا دماغ پریپئر ہو، ان کے جو سوالات ہیں کہ کیا پروز اینڈ کونس ہیں وہ ساری چیزیں حل ہو جائیں. تب جا کے وہ 3 مہینے بعد، فار ایگزامپل میں اپنی طرف سے ایک ہائپوتھیٹیکل ٹینیور دے رہا ہوں، 3 مہینے بعد وہ انفارمڈ ڈیسیجن لے پائیں گے کہ وچ ون از بیٹر. وہ اپنے دانش سے پھر وہ انفارمڈ ڈیسیجن لے پائیں. اس سے پہلے آپ کریں گے تو یہی ہوگا نا کہ آپ نے جلدی میں کیا، یہ ایجیلٹی میں کیا. نہیں، آپ ایک اناؤنس کریں، اس کے بیچ میں مین اسٹریم میڈیا، سوشل میڈیا پہ، اور لازمی یونیورسٹی اور کالجز کے پروفیسرز ذہن سازی وہ کریں جو ایکسپرٹس ہیں اپنی فیلڈ کے. وہ آ کے جو ہے نا، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی شاید بات کی ہے کہ وہ ان کا ایک ڈسکنیکٹ ہے ہمارے یہاں، اور اس کی وجہ سے بڑا پرابلم ہو رہا ہے. اس کی وجہ، اس کا جو ویکیوم ہے وہ لوگ پر کر رہے ہیں جن کو تو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے. وہ آ کے مین اسٹریم میڈیا پہ پرائم ٹائم میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس دوران یہ بحث چھڑ جائے کہ ہیلدی لوگ انفارمڈ ہوں، اور اس کے بعد وہ ریفرینڈم ہو جائے. اور ریفرینڈم دیکھیں وہ بھی جمہوری ہے، آپ ڈائریکٹ عوام کے پاس جا رہے ہیں، اور ان کے پاس زیادہ نہیں، زیادہ کمپلیکیٹڈ، آپ کمپلیکیٹڈ کر دیتے ہیں. آپ 2 آپشن رکھیں، بھائی یہ صدارتی نظام ہے، اور آپ پھر بیک گراؤنڈ میں ساری چیزیں بتائیں کہ قائد اعظم نے کیا کہا تھا اس بارے میں، اور آپ کے فور فادر نے کیا کہا تھا، اور دنیا میں جو نظام ہے وہ کون سا ڈیلیور کر رہا ہے اور کیا ہے.
سارے اس کے اینگلز دکھا کے عوام کو اس 2 سے 3 مہینے کے دوران, اور پھر ان کو لینے تھے انفارم ڈیسیجن. اب میں آپ کو بتاؤں اب تک کے جتنے پولز ہوئے ہیں پریزیڈینشیل سسٹم کے اوپر, آپ کو پتا ہے اوور ویلمنگ میجورٹی 80-90% لوگ جو ہے نا اس کی فیور میں. 80% سے تو میں نے کم کوئی پول دیکھا ہی نہیں ہے. اگر کوئی پول ہوا ہو جس میں دونوں کو رکھا گیا ہو, پارلیمانی نظام کو, صدارتی نظام کو, اور کسی نے آپٹ کیا ہو, 80% سے اوپر ہی پرسنٹیج دیکھیے میں نے جتنے پولز دیکھے, کیونکہ سب تنگ آ چکے ہیں. دیکھیں یہ نظام ڈیلیور نہیں کر رہا. ہم نے آپ کو عدالتی نظام کا بتایا, ہم سیاسی نظام دیکھیں, آپ وہی خاندان بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے پوری کوشش کر لی, پیسہ ریکور نہیں کر پا رہے. ایل گاٹن منی جو اسٹیچ ہوا ہے باہر وہ ریکور نہیں کر پا رہے. لوگ 4 ہفتے کی میڈیکل لیو لے کے جاتے ہیں اور ہٹے کٹے گھوم رہے ہیں 4 سال سے وہاں پہ. یہ کیا نظام ہے احمد؟ سلمان بھائی پھر اس کی امپلیمنٹیشن کس طریقے سے ہوگی؟ مجھے تو بڑے, جب آپ یہ ساری چیزیں سسٹم میں رہتے ہوئے نہیں کر پا رہے ہیں, آپ کو بہت زیادہ پرابلم ہو رہا ہے, تو پھر پریزیڈنشل سسٹم کو لانے کے لیے بھی تو جتن کرنے پڑیں گے عمران خان کو, وہ پھر کس طریقے سے کریں گے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں آپ کو. پہلا دیکھیں, پہلا تو وہ ہے نا کہ عوامی رائے کو تو کوئی نہیں ٹھکرا سکتا. پہلا اسٹیپ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا, اور وہی والی بات ہے, ہم سولوشن اورینٹڈ بات کر رہے ہیں, کہ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ ایک ریفرینڈم کیا ہوتا ہے, اس میں آپ ایک سمپل کوشچن کا آنسر دینا ہوتا ہے, وہ اس طرح اناؤنس کر صدر دیں. پرویز مشرف نے کروایا تھا ریفرنڈم کے جی متعلق. جی 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 بالکل, وہ آپ کر دیں, اور اس کے بیچ میں گیپ رکھیں جس میں آپ ایک ہیلدی ڈبیٹ مین اسٹریم میڈیا اور جو ہے حکومت انیشیٹ کرے اسے, اور تمام مین اسٹریم میڈیا پہ بولے کہ بھائی آپ کو یہ بحث کرانی ہے, کیونکہ یہ مسئلہ پاکستان کے فیوچر کا ہے. یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے. یہ پورا سیاسی نظام جو ہے وہ ریپلیس ہونے جا رہا ہے. اس کو بتائیں, اس کا جو والیوم ہے پاکستان پہ, جو اس کا امپیکٹ ہے آنے والے دنوں میں, وہ بتائیں. اور تب جا کے پہلا اسٹیپ تو یہ, پھر ریفرینڈم کرنا ہے. ریفرینڈم کا رزلٹ آئے گا, جو کہ میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں کہ ریفرینڈم کا رزلٹ یہ ہوگا کہ اوور ویلمنگ میجورٹی یہ چاہ رہی ہوگی کہ وہ صدارتی نظام پہ چلے جائیں. ہو گیا, یہاں سے آپ کو مل گیا عوام کی طرف سے ایک مینڈیٹ کہ اب آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کی جو آل پاورفل اسٹیبلشمنٹ ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ پھر وہاں سے پش ہوگی. جب عوامی رائے وہ دیکھے گی کہ ہوا اس طرف چل رہی ہے, وہ وہاں سے پش ہوگی, اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ عدالت, اب وہی والی بات ہے جو پلرز ہیں اسٹیٹ کے, اب آپ سب کو بٹھائیں, عدلیہ کو بھی بٹھائیں, آپ فوج کو بھی بٹھائیں, آپ سیاستدانوں کو بھی بٹھائیں, آپ بیوروکریٹس کو بھی بٹھائیں, آپ صحافیوں کو بھی بٹھائیں, آپ سول سروس والوں کو بٹھائیں, سب کو بٹھائیں, ایک پول بنائیں. اور آپ نے صحیح بتایا کہ اصل بات میں جو پھنستے ہیں آگے, وہ میکینزم میں پھنستے ہیں کہ بھائی صدر کیسے منتخب ہوگا. میں آپ کو آج وہ بھی بتا دیتا ہوں, حالانکہ ہمارے پاس ٹائم بڑا مختصر ہے, لیکن میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں شارٹلی, پھر اب کبھی تفصیل میں کریں گے. دیکھیں اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے, دیکھیں جیسے مجلس شورا ہوتی ہے. اب دیکھیں آپ کے یہاں مجلس شورا میں کیا ہوتا ہے. اب دیکھیں آپ کے یہاں آئین میں 62-63 موجود ہے 62-63 پہ کتنے ہنگامے ہوتے ہیں ادھر, صادق اور امین. اور آپ کی ایک باڈی اور بھی موجود ہے, نیشنل سیکیورٹی کونسل, ٹھیک ہے نا, وہ آپ کو بیٹھ کے اس میں سارے لوگ شامل ہیں, وہ بھی ہے, اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. آپ ایک باڈی بنائیں جس میں آپ ویٹ کر کے بندے لے کے آئیں جو نظریہ پاکستان کے حمایتی ہوں, جو اسلامک آئیڈیالوجی پہ بلیو کرتے ہوں. میں سیکولر لپٹارڈ بندوں کی بات ہی نہیں کر رہا, کیونکہ اب بات ہو رہی ہے پاکستان کی ریاست کو چلانے کی. تو ریاست کو تو وہی چلا سکیں گے جو اسلامی آئیڈیالوجی پہ بلیو کرتے ہوں گے, جو پاکستان کے نظریے پہ بلیو کرتے ہوں گے. اگر کوئی پاکستان کے نظریے سے اختلاف کرتا ہے اس کو تو آپ ایکسکلوڈ کریں, کیونکہ اس کا تو اب کام ہی نہیں ہے نا ادھر. بالکل, آپ بات سمجھ رہے ہیں, اس پارلیمانی نظام میں وہ لوگ بھی انکلوڈ ہوئے ہیں. آپ کو پتا ہے ممبر بنے ہوئے ہیں پارلیمنٹ کے, جو پاکستان کو نہیں بلیو کرتے, کہتے ہیں افغانستان سے جا کے مل جاؤ. مطلب پاکستان کی پارلیمنٹ بیٹھ کے افغانستان کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں یا انڈیا کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں. تو اس نظام میں تو ایسی جگہ کوئی ہے ہی نہیں ان لوگوں کی. ایکسکیوز می. تو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ ایک باڈی بنائیں جو خود صادق اور امین ہو, 62-63 پہ ہوتے ہو, پاکستان کے لیے ڈیکیڈز کوئی سروسز دے چکے ہوں. وہ ایکس فوجی ہو سکتے ہیں, ایکس بیوروکریٹس ہو سکتے ہیں, ایکس ایمبیسڈرز ہو سکتے ہیں, سمجھ رہے ہیں, وہ بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں. کالج یونیورسٹی کے بہت زبردست جو پروفیسرز ہوتے ہیں, ڈاکٹرز, انجینئرز, جو آپ کو لگتا ہے ان کا ایک آپ پول بنائیں اچھا سا, اور آپ کو سگنیفیکنٹ لوگ نظر آ جائیں گے. زیادہ لمبا پول نہ بنائیں آپ, 30-40 لوگوں کا پول بنائیں, زبردست جن میں آل ایکسپرٹیز ہو. ان کو خود کو بیٹھ کریں, ان کے بیک گراؤنڈ چیک کروائیں, اپنی ایجنسیز سے ان کے بیک گراؤنڈ چیک کرائیں, ٹھیک ہے نا, کہ ان کا تو کوئی خدا نخواستہ کوئی تعلق نہیں ہے, صادق امین ہے, کوئی کرپشن کے کیسز نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں, جو یہ چیزیں نظریہ پاکستان کو مانتے ہیں, پاکستانی آئیڈیالوجی پر, یہ کچھ فیکٹرز ہو سکتے ہیں, میں لسٹ ڈاؤن کر سکتا ہوں, ان کو کر کے ایک باڈی بنائیں. اور پھر یہ بولیں کہ بھائی اب جو ہے وہ اب جو بھی پریزیڈنٹ ہوگا
اس کو یہ باڈی جو ہے وہ ایکسٹینسولی انٹرویو کرے گی, اور پھر جب انٹرویو کر کے جو 4-5 جو نام آئیں گے اوپر, اس کو ڈائریکٹ ووٹنگ کرے گی عوام. یہ چیک لگانا بہت ضروری ہے. اگر آپ یہ چیک نہیں لگائیں گے تو کوئی بھی آگے کھڑا, اب زرداری صدر بن گیا تھا نا, تو زرداری آ جائے گا, وہ کہے گا میرے کو دے دو ووٹ, تو سندھ سے تو اس کو ابھی بھی ووٹ مل جائیں گے, اور پنجاب سے نواز شریف کو مل جائیں گے, تو یہ صوبائیت والا صدر بن جائے گا پھر تو, کیونکہ جہاں کی میجورٹی ہوگی وہاں نہیں. وہ باڈی پورا بیک گراؤنڈ چیک ویٹ کرے, ایوری تھنگ, کوئی کیسز نہیں, سادی کمین یہ وہ سارا سب کچھ کر کے, اس کے بعد وہ جو 4-5 نام اوپر آئیں گے اس کو عوام ڈائریکٹ ووٹ کرے. پھر دیکھیے گا آپ کہ پاکستان کا جو بیسٹ آف دا بیسٹ ٹیلنٹ ہے وہ آئے گا کریم, اور پھر آپ دیکھیں گے پاکستان کو, آپ پھر وہ اس طرح چلتے ہوئے دیکھیں گے جس طریقے سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں, جس طریقے سے ہماری عوام دیکھنا چاہتی ہے. اور اگر اس پروسیس سے گزر کے عمران خان صاحب آ گئے تو پھر آپ دیکھیے گا کہ پھر وہ اپنی پالیسیز کتنی تیزی سے امپلیمنٹ کر پائیں گے, کیونکہ بیچ میں وہ بیوروکریسی تو ہوگی نہیں. کون سی والی بیوروکریسی جو کہ نواز شریف کے دور میں لگی تھی یا زرداری کے دور میں لگی تھی, پھر تو اور, کیونکہ آل پاورفل پریزیڈنٹ ہوگا, اس کو اب یہ نہیں ہوگا کہ اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے, یا یار دیکھیں جی میرے پاس تو سمپل میجورٹی ہے, میرے پاس تو ہاں بلیک میل ہونا ہے, کانسیلیشن کرنی ہے, جوڑ توڑ, ہارس ریڈنگ, یہ ٹرمز ہم یوز کرتے ہیں نا, یہ پارلیمانی ڈیموکریسی میں ہے یہ سب. اور خدا رہا یہ کالونیل مائنڈ سیٹ دیکھیں آپ کو یہ وراثت کتنا مسئلہ کر رہی ہے. یہ آپ جتنی جلدی سے آپ اس سے نجات لے لیں گے نا, آپ جان چھڑوا لیں گے اتنا اچھا. اور یہ آپ کا عدالتی نظام میں بھی گھسی ہوئی ہے یہ, کیونکہ انہیں کا اینگلو سیکشن لا ہے, وہاں سے بھی نجات لے لیں, یہاں سے بھی نجات لے لیں, جان چھوڑیں اپنا. اقبال نے کہا تھا نا, خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, ایسے تو نہیں کہا تھا. اور قائد اعظم کیٹیگوریکلی بول چکے ہیں کہ آپ کے لیے نظام جو ہے وہ زیادہ موضوع ہے, صدارتی نظام. ان کو ٹائم نہیں ملا, ورنہ وہ جیسے نہرو صاحب 15 سال تک جیے انڈیا بننے کے بعد, اور قائد اعظم اگلے ہی سال کا انتقال ہو گیا. اگر ان کے بعد 3-4 سال اور لگ جاتے تو یقین کریں کہ شاید نظام وہیں بدل دیتے ہیں. بالکل. اچھا سلمان بھائی, ایک سوال, کیونکہ اوبیسلی ٹائم بھی ہمارے پاس کم ہے, ریپرکشنز کیا دیکھتے ہیں آپ اس کا پورے پاکستان کے اندر, کیا ریپرکشنز دیکھتے ہیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے حوالے سے؟ اور کیونکہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان اکنامیکل کرائسس کے اندر بھی ہے, تو کہ اگر ہم پریزیڈینشیل سسٹم کو اگر ہم امپلیمنٹ کرنے جاتے ہیں تو آپ کو اس کی ریپرکشنز کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ریپرکشن تو یہ کہ ہیو اینڈ کرائے تو ہوگا نا. دیکھیں اب جن کے پوری خاندانی جو سیاست ہے وہ ختم ہوگی, وہ اپنے تئیں پوری کوشش تو کریں گے, اور باہر کی جو طاقت ہے وہ بھی ان کی مدد کریں گی. لیکن یہی تو بول رہا ہوں میں, یہ سب ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے آپ عوامی رائے لے لیں, اور پھر اسٹیبلشمنٹ اور سارا سب کچھ سب کنونس ہو جائیں گے, پھر کچھ نہیں ہو سکے گا. لیکن اگر اس سے پہلے آپ نے کوشش کری تو ظاہر سی بات ہے اس کے بہت زیادہ ریپرکشن ہو جائیں گے. آلریڈی دیکھیں نا, لوگ یہاں تک بول رہے ہیں کہ ہماری لاش کے اوپر سے آپ گزر کے بنا, ان کو پتہ ہے یہ ہمیشہ کے لیے یہ دفن ہو جائیں گے نا. دیکھیں پھر ان کو پتہ ہے یہ کبھی صدر تو نہیں بن سکتے. صدارتی نظام میں آپ کو لگ رہا ہے مولانا فضل الرحمان صدر بن سکتے ہیں, یعنی پورا پاکستان ان کو ووٹ دے گا مولانا فضل الرحمان کو؟ آپ کو لگ رہا ہے کہیں؟ میری پرسنل رائے یہی ہے کہ نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے ہمارے ویورز جو ہے ڈس ایگری کر سکیں, لیکن میری پرسنل رائے یہ ہے کہ نہیں ہو سکتا. میں آپ کو 110% بول رہا ہوں یہ بات. اور بلیور کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یقین ہی تو ہوتا ہے اس کا, وہ یقین ہی تو ہوتا ہے اس کے ساتھ, جو جس یقین سے وہ بات کرتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, واللہ عالم بالصواب, آخر میں اللہ بہتر جانتا ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ اس نظام میں جیسا ہم نے بتایا, اور اس میکینزم میں ویٹ ہوں گے اور صادق اور رمی, میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت 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 بہتر آؤٹ پٹ پولیٹیکل ملے گا آپ کو. لیکن اس کے بیچ میں جو ہے وہ آپ کو آگ کے دریا سے گزرنا ہے, جو کہ آپ نے کہا کہ وہ ریپرکشنز ہوں گے, وہ چلانا شروع کریں گے, چیخیں گے. ابھی آلریڈی انہوں نے مارچ میں لانگ مارچ کا اعلان کر دیا, اور ان کو پتہ ہے کہ چیزیں اب اس طرف جا رہی تھی. اور عمران خان بھی دیکھیں ایگزاسٹ ہو چکے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمام تر کوشش کے باوجود بھی سسٹم نہیں چل پا رہا, یہ مہنگائی نہیں رک پا رہی. ورنہ آپ کو دیکھیں نا, یہ ساری اکنامک ہٹ مین وغیرہ سب آ کے بیٹھ گئے, مشیر ان کو الٹے پلٹے مشورے دے رہے ہیں, آپ کو معلوم ہی ہے. تو جب 5 سال ختم ہوں گے, ظاہر سی بات ہے امپروومنٹ تو ہوئی ہے پاکستان میں, ایسا نہیں ہے, لیکن مہنگائی اور یہ چیزیں جو ہیں جو جنرل پبلک کے لیے وہ حد سے زیادہ تجاوز کر چکی, ہاں اوور شیڈو کر دیں گے اس کو. اور پھر وہی آئل پرائسز بڑھ رہی ہیں دوبارہ سے. پھر ہم اب انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں پھر ہم جو ہماری معاشی سمت ہے اس کو ٹچ کریں گے, کیونکہ پھر دوبارہ سے وہی شروع ہو گیا ہے معاملہ. تو یہ کس طریقے سے یہ سب کچھ ہوگا, اور بہت عرصے سے کچھ نہیں ہوا تھا, اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں بہت عرصے سے کچھ کیا ہی نہیں تھا, نہ یوتھ کے لیے کسی نے کچھ کیا تھا, نہ ڈیم بنائے تھے, نہ بجلی پانی گیس, کسی لیے کچھ کیا ہی نہیں تھا. تو اچانک ان کے ٹینیور میں سارا کرائسس جو ہے نا وہ ایکومولیٹ ہو کے ایک پرفیکٹ اسٹارم بن گیا.
تو اللہ کرے کہ ہم اس پرفیکٹ اسٹارم سے جو ہے آمین وہ اسموتھ سیلنگ کر جائیں. اور انشاءاللہ دعا یہی ہے سب کی, اور اپنے ویورز کو بولیں گے دعا کریں پاکستان کے لیے, اور پاکستان سے آپ سنسیئر ہیں. دیکھیں کیونکہ پاکستان سے اگر آپ, پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں. پاکستان ایک ایسی ریاست اللہ تعالیٰ نے آپ کو گفٹ دی تھی جہاں پہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا نظام جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا تھا. اگر اس میں کوتاہی ہوئی ہے تو کوشش کریں, آپ اپنے تئیں کوشش کریں, ہم بھی اپنے تئیں کوشش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ بھی کریں کوشش, ہم سب مل کے کوشش کریں گے تو دیکھیں کچھ نہ کچھ تو بہتری کی طرف ہم جائیں گے, اور ہمارا آنے والا دن جو ہے وہ پچھلے گزرے ہوئے دن سے بہتر ہونا چاہیے ہر لحاظ سے. تو پھر اس طریقے سے آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بہتر سے بہتر ہوگا. اور کوشش کریں کہ خود تحقیق کریں, سنی سنائی باتوں پہ یقین نہ کریں, خود تحقیق کریں. کوئی بھی بات سنیں تحقیق کر لیں, اور تحقیق اور یہ نالج سوسائٹی جب بنے گی نا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا بہت بہتر مستقبل ہے. انشاءاللہ یہاں سے اسکالرز نکلیں گے, ایسے اسکالرز نکلیں گے کہ نہ صرف پاکستان کی خدمت کریں گے, باقی امہ کی بھی انشاءاللہ خدمت وہ کریں گے. اور یہ ڈیسٹینی ہے اس ملک کی انشاءاللہ. اور اس پازیٹیو نوٹ پہ ہم انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں اس کا. جی بہت شکریہ سلمان بھائی. اور آج تمام یہ ویورز کو ہم بتاتے چلیں کہ آج ہم نے پریزیڈینشیل فارم آف ڈیموکریسی جو ہے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. یہ پروگرام آپ کو اس کے ریکارڈڈ ورژن جو ہے وہ ضرور مل جائے گا ہمارے پیج پہ facebook.com/طرفہ-تماشا. اس کے علاوہ میرا پیج ہے facebook.com/ahmedjaleel وہاں پر بھی مل جائے گا. ساتھ ساتھ اب یوٹیوب پر بھی میرا یوٹیوب چینل ہے youtube.com/ahmedjaleel. اس کے علاوہ سلمان بھائی کا چینل ہے, وہاں پر بھی آپ اس پوری ایپیسوڈ کو دیکھ پائیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ کامنٹ کرنا چاہیں, کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں تو ہمارے ٹویٹر ہینڈل جو کہ اس وقت نیچے ٹکر پہ چل رہے ہیں, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, وہاں پر اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دے سکتے ہیں. اور کسی بھی قسم کی کوئی آپ کی رائے ہو تو پلیز ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا. ہم آلویز اوپن ہیں کسی بھی قسم کے کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کے لیے بھی اور سجیشنز کے لیے بھی. امید کرتا ہوں آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی آپ کو. میرے ساتھی انالسٹ سید سلمان شاہ کے ساتھ مجھے احمد جلیل کو اجازت دیجیے. طرفہ تماشا کے ساتھ انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ ضرور ملاقات ہوگی آپ سے اگلی ایپیسوڈ کے اندر. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد. اس پرفتن دور میں زیست کی جستجو میں وبا و قحط کے خوف میں مبتلا سیاسی, معاشی اور سماجی مسائل میں گھرے ہوئے پاکستانی اور مغرب و مشرق کے تہذیبی ٹکراؤ کے درمیان یہ پریشان حال مملکت خدا داد ان گنت وسائل کے باوجود مسائل میں گھری ہوئی. آخر حقائق ہیں کیا؟ سچ کو دھندلا دینے والے حقائق و واقعات. بیداری شعور اور حق گوئی فرض ہے اس قوم پر, کیونکہ یہاں لگا ہوا ہے ایک طرفہ تماشا.